السلام علیکم گائز، میں ہوں ذوالقرنین اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مظفرآباد ٹائمز۔ آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، اور ہمارے ساتھ آج ایک سینئر صحافی اور تجربہ کار جناب محمد بشیر خان ہمارے ساتھ ہمارے آج مہمان خصوصی ہیں، اور یہ سینئر صحافی ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینلز بھی ہے جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو آپ اس پر بھی جا کر ان کے تجزیہ کار اور ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کی طرف سے آفیشیل یہ سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ انڈیا کا پروپیگنڈا ترکی کے خلاف، اس کے خلاف ہم سینہ تان کے کھڑے رہیں گے، یہ ٹوٹلی پروپیگنڈا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گریس جو یونان ہے، یونان کے ایک صحابی نے یہ بات بولی ہے کہ ترکی نے اپنے کچھ جنگجو جموں کشمیر، انڈیا کے جموں کشمیر میں بھیجے ہیں، اور اس چیز کا انہوں نے یہ کیا کہ اس کو آفیشیل ایک سٹیٹمنٹ بنا کے وہ بھیجے جا رہے ہیں سفیر، باقی جتنے بھی ملک ہیں فورن کنٹری ان کے سفیروں کو بھیج رہے تھے کہ جی ترکی پہلے جیسے وہ جب ارمینیا اور آذربائیجان کی جنگ ہوئی ہے اس کے اندر ارمینیا کے خلاف انہوں نے اپنے جنگجو بھیجے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ جنگجو جب ادھر ان کو جیت ملی ہے ترکی کو، اس کے بعد اب انہوں نے یہ اپنے جنگجو جموں کشمیر میں بھیج دیے ہیں۔ تو یہ انڈیا کا جو گودی میڈیا ہے، گودی میڈیا یہ اس پہ بہت زیادہ پروپیگنڈے کر رہا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے آج یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ ترکی کے خلاف یہ ٹوٹلی فیک نیوز اور فیک پروپیگنڈا ہے۔ تو آپ انڈیا کے نیوز چینلز اور ان کے پروپیگنڈے کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ ان کا نظام کیسا ہے، یہ میڈیا کا کیسے لوگ ہیں یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں محمد بشیر۔ انڈیا کا میڈیا آپ دیکھیں، جس طرح آپ اگر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جس طرح ایک بچوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے، جس طرح چھوٹے ہمارے بچے رپورٹنگ نہیں کرتے ہیں، بالکل فیک رپورٹنگ ہوتی ہے ان کی مطلب بعض ایسی میں نے دیکھی ہیں، ان کے جو انیمیشن چلتے ہیں، آپ انڈیا کے آپ چینل دیکھیں اٹھا کے، زی نیوز ہے اور اتنے سارے چینل ہیں، اے بی پی نیوز ہے، میں نے ان کے سارے تقریباً چینل سرچ کیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس 2020 میں بھی اگر کوئی میڈیا جھوٹ بولتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آن دا فرنٹ سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو انڈیا میڈیا ایک فیک میڈیا، جس طرح ایک بچے کارٹون نہیں دیکھتے، وہ آج کل مشہور ہوا ہے موٹو پتلو، آپ ان کا میڈیا یہ سمجھ لیں وہ مطلب 99% وہ ان کا میڈیا فیک اور جھوٹ بول رہا ہے۔ تو انڈیا کے میڈیا کا، انڈیا کی اتنی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی اس ٹائم گھبرایا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہ کس سسٹم میں پھنس گیا ہے، وہ پاکستان یعنی کہ اس ایجنسی کے خلاف بات کر رہا ہے جو دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ الحمدللہ ہماری ایجنسی جو ہیں وہ ٹاپ ایجنسیز میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو پاک افواج ہے اور ایجنسی ہے ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہر ٹائم ریڈی ہیں۔ جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو ہماری ایجنسی ہے، آپ ان کو نمبر 1 کیوں بولا جاتا ہے؟ ان کے کام کی وجہ سے، ان کے کام کی، ان کے کردار کی وجہ سے۔ آپ انڈیا کو تھوڑی یہ تکلیف ہو گئی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ جتنا میں نے عمران خان کو سرچ کیا ہے، میں آپ کو اپنی جگہ بتاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ عمران خان یار یہ جتنا میں نے ان کو سرچ کیا ہے، عمران خان مجھے لگتا ہے یہ بندہ ایسا ہے، عمران خان یہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک لیٹسٹ اپڈیٹ بھی دینا چاہتا ہوں، مندوب ہے پاکستان کے باہر کے مندوب، انہوں نے 2-3 دن پہلے انہوں نے اپنے جو ان کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس پر انہوں نے یہ بات بتائی ہے، میں آپ کو یہاں پہ ان کے اسکرین شاٹ بھی دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈیا کی را ایجنسی ایک بہت ہی مہلک حملہ کروانے والی تھی، جو کہ ہماری آئی ایس آئی نے، الحمدللہ ہماری آئی ایس آئی نے اس کو ناکام بنا دیا، اور وہ ان کے جو ثبوت تھے، پروف، ان کی ایک ڈوزیر یعنی ایک فائل بنا کر انہوں نے، ہمارا جو مندوب ہے انہوں نے یو این کا جو پریزیڈنٹ ہے ان کے حوالے کر دیا، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ انڈیا کے یہ چیزیں چیک کریں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انڈیا ہی ملوث ہے۔ جی اب ناظرین، آپ کے ناظرین دیکھنے والے، میں ان سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ انڈیا کا میڈیا غور سے دیکھیں، آپ ان کے وہ جو انیمیشن چل رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے بالکل جس طرح بچے کی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، جی بالکل، وہ فلانا جہاز، یہ فلانی جہاز فلانی سائڈ سے آ گیا، آج یہ ہونے والا ہے، آج یہ ہونے والا ہے۔ انڈیا میڈیا یہ پاکستان ہے، یہ آپ ہماری بات یہ سن لیں، یہ پاکستان ہے، یہ ایسا ویسا پاکستان نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ انڈیا کو کہنے دو، لیکن آپ اپنے ناظرین کو یہ ہمارے آپ کے ناظرین کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ٹائم جو موجودہ خطہ ہے یہ آپ پورا دیکھ لیں، اگر پورا خطہ ہی یہ تھوڑا سا چینج ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کورونا وائرس آ گیا ہے، مطلب ایک طرح سے ایز اے مسلم بھی ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ پاک کی ذات ہی کوئی مطلب اس طرح کی کوئی مدد کرے. جی بالکل. اور طیب اردگان کے بارے میں گائز آپ کو بتانا چاہوں کہ انڈیا کو طیب اردگان سے پرابلم کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے میں آپ کو ایک لاجک سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب یو این کا جو فورم ہے اس پر دنیا کا واحد لیڈر ہے طیب اردگان، جو اتنے بڑے ملک ہے جس کو بہت زیادہ عزت بھی حاصل ہے باہر کے ممالک میں، وہ کشمیر پر بولتا ہے. پاکستان تو بولتا آ رہا ہے، پاکستان بولتا ہے، ہمیں خوشی ہے اس چیز کی. انڈیا کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، انڈیا کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ طیب اردگان وہ اس معاملے پہ کیوں بولتا ہے. اچھا جی، آپ کو میں اپنے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ ہم بتائیں، ہم مظفر آباد سے اس ٹائم جو ہماری ڈسکشن ہے مظفر آباد سے ہے. یہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے ناظرین کو ایجوکیٹ کریں یہ ہمارے ساتھ اس ٹائم سسٹم کیا ہے جی، اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کرتے رہے. ابھی جو موجودہ صورت حال ہے، ترکی کا جو صدر ہیں جی ان کو اگر آپ دیکھیں غور سے، ان کو میں نے لیڈر اس لیے مانا ہے کہ ان کے اندر لیڈر کی قابلیت ہے جی ان کے اندر ایک ایسی مطلب قابلیت آپ کو سامنے نظر آنے چاہیے. ایک بیوقوف انسان ان لوگوں کو پیچھے جاتا ہے جن میں قابلیت نہیں ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہیں. آپ ہمیں کوئی سیاست وہ سیاست آگے انسان کو نہیں مطلب آگے لے کے نہیں جا سکتی ہے. ہمیشہ لیڈر آگے لے کے جائے گا وہ لیڈر ہوگا جس میں مطلب ٹیلنٹ ہوگا، مسلم امہ کے لیے جو بولتا ہوگا، جو مسلمانوں کے لیے بولتا ہوگا، جو انسانیت جانتا ہوگا. جو لیڈر یہ نہیں ہے یہ پیسوں کی خاطر وہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں اس کی وجہ سے اس کو لیڈر مانا جائے، یہ ناٹ ایٹ فیئر. آپ اس کو تھوڑا اپنی سوچ چینج کر لیں. لیڈر ہونا چاہیے وہ جو طیب اور عمران خان کی طرح اور اس جو تو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے ترکی کے خلاف، اس کے پیچھے ایک لاجک اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات میں انڈیا کا جو وزیر دفاع ہے وہ گیا، اور سیم اسی ڈیٹ پہ گریس یعنی یونان کا بھی وزیر دفاع وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد یہ انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جی کہ طیب اردگان کشمیر کے اندر اپنے جنگجو بھیج رہا ہے. تو یہ ایک ملی بھگت ہے، یہاں سے انہوں نے ایک چین بنائی ہوئی ہے ایسے باہر سے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس ٹائم میں انڈیا کو دیکھتا ہوں. انڈیا جس طرح ایک چھوٹا بچہ اور ایک انسان کا کتنا مقابلہ ہو سکتا ہے. انڈیا مطلب گھبرایا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ایسے پاکستان کے پاس جو جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، جتنی میں نے سرچ کی ہے، جتنی میں نے سروا کیا ہے، اور جتنی اسی کے مطلب ترکی بھی ان میں کھڑا ہے، مطلب یورپین ملک ہے، یورپین کنٹری جی وہ ٹیکنالوجی میں وہ مطلب بہت زیادہ آگے ہیں جی. اس کی بڑی مثال تو آذربائیجان اس کی یہ مثال ہے کہ ٹیکنالوجی اگر ترکی کے آپ پاس دیکھیں، ان کے ڈرون دیکھیں، اگر ترکی کے آپ تھوڑے ڈرون دیکھیں ناظرین تو آپ حیران کن ہو جائیں گے. امریکہ جیسی جو مطلب قوت تھی وہ بھی وہاں سے کان پکڑ کے چلی گئی. اس کی وجہ یہ کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس، ڈرون ایسے ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے. اس لیے انڈیا کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا اب مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جھوٹ موٹ، یہ مورتیاں، یہ وہ میرے حساب سے تو بس انف یہ 2020 ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے نا جو ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے جو آذربائیجان کو جو انہوں نے ارمینیا سے چھینا ہے اس کا جو علاقہ، آذربائیجان کی جو جیت ہے اس کے پیچھے ترکی تو سرعام اعلان کر کے آ گیا ہے کہ ہم نے اپنی فوج دی ہے اور فوج دیں گے اور سپورٹ کریں گے. اس چیز کی وجہ سے انڈیا کو زیادہ پریشانی بن رہی ہے کہ آذربائیجان کو اگر وہ خالی کروا سکتے ہیں اس کا وہ خطہ جو 30 سال سے یو این میں اس کا کیس چل رہا تھا، 30 سال سے وہ وہاں سے آذربائیجان کا جو ایریا تھا وہ ترکی نے مل کر، افواج جو ترکی گئی ہے وہاں پہ انہوں نے چھینے ہیں مل کر آذربائیجان کے ساتھ. وہاں پہ جو مین چیز ہے وہاں پہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے وہ اتنی ہائی قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے کہ انڈیا کو دیکھ کر پریشانی ہو گئی ہے کہ اگر وہی ٹیکنالوجی جموں کشمیر کے اندر استعمال ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس وجہ سے وہ ترکی کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جی نہیں، ایک اور چیز ہے کہ ہماری اتنے دیکھیں ایڈوانس ٹیکنالوجی چائنا کے پاس ہے. آپ دیکھیں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم لوگ یہاں پہ جو مطلب یہ ہو رہا ہے نا، یہ انڈیا اگر آپ کوئی چینل انڈیا کے دیکھتے ہیں
فلانی وار ہوگی جی، فلانی طرف سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ سب ایک مطلب آپ کو ایک ذہنی طور پہ ٹارچ کر رہے ہیں. ایسا ویسا کوئی نہیں ہونے والا. اگر ہو بھی گیا تو آپ مجھے یہ آپ کو میں کنفرم بتا دوں کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب ایسا دیا جائے گا کہ زندگی میں وہ آگے کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے. جی انشاءاللہ. اور اس کی مثال آپ دیکھ چکے ہیں، دنیا دیکھ چکی ہے کہ انڈیا تو رات کو آ کے ایک کوا مار کے گیا تھا اور دوسرے دن پاکستان جو ایئر فورس ہے انہوں نے سر عام ان کا جہاز گرایا. جی جی. جو ان کے پائلٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. اب انڈیا کا وہ خبریں بھی آپ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، انڈیا کا میڈیا بھی آپ کو ہم ایکسپوز کر کے دیتے ہیں. اگر آپ سرچ کریں، وہ جب پائلٹ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی پائلٹ نہیں ہے، ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اسی پائلٹ میں انہوں نے 50,000 جھوٹ بولے ہوئے ہیں جو ایکسپوز ہوئے ہیں. انڈیا میڈیا از ٹوٹلی فیل میڈیا ہے. وہ میرے فیلئر ہے ان کا. وہ فیلئر اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے وہ کر رہے ہیں یہ، لیکن اس طرح اچھا نہیں ہوتا. جو اچھا ہے وہ آپ کو دیکھ جائے گا. بہت شکریہ. آپ ان کا چینل دیکھیں، آپ ان کا تجزیہ سنیں اور آپ ان کے ساتھ سپورٹ کریں. جتنی آپ ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے، اگر مطلب موٹیویشن ہوگی اور ان کا لیٹسٹ ہوگی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.